بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل صدقات میں سے قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کو صحیح طریقے سے سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقات کو اگر تم ظاہر کر کے دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم ان کو چپکے سے فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور حق تعالی شانہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ جل شانہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ دوسری جگہ آیا ہے، دوسری آیات میں ارشاد ہے، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات دن پوشیدہ کلم کھلا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور قیامت کے دن نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ مغموم ہوں گے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، ان دونوں آیاتوں میں صدقے کو چھپا کر دینا اور کلم کلا ظاہر کر کے دینا، دونوں طریقوں کی تعریف کی گئی ہے، اور بہت سے حدیث اور قرآن پاک کی آیات میں ریا کی یعنی دکھلاوے کے لیے کام کرنے کی برائی اور اس کو شرک بتلایا ہے، اور ثواب کو ضائع کر دینے والا بلکہ گناہ کو لازم کر دینے والا بتلایا ہے۔ اس لیے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دکھلاوا اور چیز ہے، اور ضروری نہیں کہ جو کام کلم کلا کیا جاوے وہ ریا ہی ہو، بلکہ ریا یہ ہے کہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے واسطے، اپنی شہرت کے واسطے، اپنے مال ظاہر کرنے اور عزت حاصل کرنے کے واسطے کوئی کام کیا جائے وہ ریا ہے، اور جو اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جاوے اور اللہ کی خوشنودی کی مصلحت سے اعلان ہی ہو تو وہ ریا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہر عمل بالخصوص صدقے میں افضل یہی ہے کہ اخفاء کے ساتھ کیا جائے کہ اس میں ریا کا احتمال نہیں رہتا، اور صدقہ لینے والے کی ذلت اور اذیت سے بھی امن ہے، اور یہ بھی مصلحت ہے۔ اس وقت اگرچہ ریا نہ ہو، لیکن جب عام طور سے لوگوں میں سخاوت مشہور ہونے لگے تو عجب اور خود بینی پیدا ہونے کا احتمال ہے، اور یہ بھی ہے کہ لوگوں میں اگر شہرت ہو گئی تو پھر بہت سے لوگ سوالات سے پریشان کرنے لگیں گے، اور اپنے مالدار ہونے کی شہرت سے دنیاوی نقصانات، دینوی نقصانات کئی قسم کے پیدا ہونے لگیں گے۔ حکومت کے ٹیکس چوروں کے نگاہوں میں حاسدوں کی دشمنی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ کا مفید طور سے دینا ریا اور شہرت سے زیادہ بعید ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ افضل صدقہ کسی تنگ دست کو اپنی کوشش سے کسی نادار کو چپکے سے دینا ہے، اور جو شخص اپنے صدقے کا تذکرہ کرتا ہے وہ اپنی شہرت کا طالب ہے، اور جو مجمع میں دیتا ہے وہ ریاکار ہے۔ پہلے بزرگ اخفاء میں اتنی کوشش کرتے تھے کہ یہ بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ فقیر کو بھی اس کا علم ہو کہ کس نے دیا، اس لیے بعض تو نابیناؤں فقیروں کو چھانٹ کر دیتے تھے، اور بعض سوتے ہوئے کی جیب میں ڈال دیتے تھے، اور بعض کسی دوسرے کے ذریعے سے دلواتے تھے کہ فقیر کو پتہ نہ چلے اور اس کو حیا نہ آوے۔ بہرحال اگر شہرت اور ریا مقصود ہو تو نیکی برباد گناہ لازم ہے۔ بس میرے دوستوں بزرگوں کتنی زبردست بات آ گئی ہے کہ جب وہ بزرگ حضرات دیتے تھے تو نابیناؤں کو دیتے تھے کہ وہ دیکھے نہیں، کہ وہ شرمندہ نہ ہو، اور بعض سوتے ہوئے لوگوں کو دیتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ صدقہ کس طریقے سے لوگ کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کس نے دیا۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایسی ہی صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔